جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام احباب نے آج کے خوبصورت موضوع پہ مفتیان کرام علماء اعظام کے بہترین خطابات سنے ہیں۔ قربانی کی تیاری کے لیے سب سے پہلے انسان اپنے دل کے اندر اخلاص اور للہیت پیدا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب جانور کی خریداری کرنا چاہتا ہے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہماری رہنمائی فرمائی۔ یہ اسلام کا مزاج ہے کہ اسلام لمبی بات پسند نہیں کرتا، مختصر بات پسند کرتا۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوالات ہوتے تھے کہ حضور اس معاملے میں کیا کام کریں، تو آپ فرما دیتے یہ نہ کرو، پھر اس کے علاوہ جو مرضی کر لو۔ نکاح کے بارے میں پوچھا کہ کس سے نکاح کریں، تو فرمایا ان سے نکاح نہ کرو، باقی جس سے مرضی کرو۔ اسی طرح قربانی کے جانور کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ کون سا ایسا جانور ہے جس کو ہم قربان کریں، علیحدہ سے اس کی کوالٹیز اور خوبیاں بتانا ایک لمبا پروسیجر تھا، تو فرمایا کہ یہ چیزیں نہ ہوں، یہ چیزیں اس کے اندر نہ ہوں، اس کا خیال رکھنا، اس کے علاوہ جو مرضی جانور اس کو ذبح کرنا۔ وہ بڑی توجہ طلب چیز ہے، کیونکہ لوگ قربانی کا جانور کچھ شوق میں، محبت میں، کچھ بچوں کے شوق میں، کچھ اپنے شوق میں جلدی لے لیتے ہیں۔ تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ جانیں کہ قربانی کے جانور کے اندر کون کون سے عیوب ہیں جو نہیں ہونے چاہیے، اگر ہوں تو قربانی نہیں ہوتی۔ فقہاء کرام نے تو اس کے اوپر بڑے بڑے مضامین لکھے ہیں، اس کا اختصار 4-5 باتوں کے اندر۔ جب قربانی کا جانور خریدیں تو یہ دھیان کریں کہ اندھا اور کانا نہ ہو۔ اب اس کو اینک لگا کے تو نہیں دیکھا جا سکتا کہ اس کی نظر کیسے ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یقین مانیں، آپ پڑھیں فقہاء کی گفتگو تو دل کرتا ہے ان کے اوپر انسان قربان ہو جائے۔ تب بھی بتا دیا جانور کی نظر چیک کرنے کا طریقہ کار کہ جانور کو کتنا نظر آتا ہے۔ اس کو پہلے 1-2 دن بھوکا رکھو، اس کے اندر بھوک کی طلب پیدا ہو، پھر ایک آنکھ باندھ دو، پھر چارہ اس سے دور سے لے کے آؤ، پھر دیکھو کہاں تک آتے ہو تو یہ دیکھتا ہے، پھر اس آنکھ کو باندھ کر پھر دوسری کو کھول دو، پھر چارہ لے کے آؤ۔ اس کے قریب اور دور ہونے کا اور اس کی نگاہ کی سلامتی کا تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ایک آنکھ سے صحیح دیکھتا ہے یا دونوں آنکھوں سے صحیح دیکھتا ہے۔ اتنی شے، یہ اس وقت کی بات ہے جب عدسے بھی ایجاد نہیں تھے ہوئے، تو انہوں نے اس وقت بھی آنکھوں کی بینائی اور جانوروں کی آنکھوں کی بینائی دیکھنے کا طریقہ کار بتا دیا تھا۔ تو اندھا اور کانا نہیں ہونا چاہیے، بیمار اور لاغر نہیں ہونا چاہیے، ہڈیوں کا پنجر۔ ایسے بھی جب وہاں جاتے ہیں نا شاہپور کانجنا، تو ایسے بھی جانور دیکھے جو اٹھ نہیں سکتے، لیکن بعض مفاد پرست ان کو بھی خرید کے لے جاتے، بعض مفاد پرست ان کو بھی کہتے نہیں کڑا کسی نے پوچھنا، چلو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ اگر کسی کے لیے جانور لے کے آ رہے ہیں تو اس کے اندر بھی ساری کوالٹی، اور یہ عبدالعلیم صاحب یہ ساری ذمہ داری نبھاتے ہیں کہ اس کا ایک ایک دانت دیکھتے، ایک ایک اس کی شے دیکھتے غور و فکر سے کہ یہ واقعی قربانی کے قابل ہے، کیونکہ انہوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے اور ویسے ہی جانور لے آئیں گے تو جواب دینا پڑے گا، اور جواب دہی بڑی مشکل ہے۔ اس لیے وہ ایک دن ایسا اہم ہوتا ہے جس دن سارا دن مارکیٹ میں گزر جاتا، اور پھر جناب جانور پسند ہوتے ہیں، ان کے دانت دیکھے جاتے ہیں، ان کے جسمانی اعضاء دیکھے جاتے ہیں، ان کو چلایا جاتا ہے۔ تو اسلام نے بتایا کہ معذور کی قربانی نہیں ہے، معذور کی قربانی، بیمار کی قربانی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اندھے اور کانے کی اور لنگڑے کی قربانی نہیں۔ کان کٹا ہوا ایسے
عرضی طور پہ تو بھی اس کی قربانی نہیں ہے، طول کے اعتبار سے کان چرا ہوا ہے اور دونوں حصے ساتھ ہیں اور زخم نہیں ہے، تو آدھے سے بھی زیادہ نہیں چرا ہوا تو پھر اس کی قربانی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کا سینگ اتر گیا تو زخم اندر سے نظر آ رہا ہے تو اس کی قربانی بھی نہیں۔ ایک بڑا اہم مسئلہ اس میں ہوتا ہے کہ جو جانور بیچنے والے، ان کو تو مسئلے کوئی بھی نہیں پتہ ہوتے، ان کو تو بس پیسے سے غرض ہوتی، چاہے ان کو یہ کہنا نہ آئے کہ جانور اتنے کا ہے، چاہے پیسوں کا لفظ نہ بولنا ہے، 70,000 کے جانور دینا ہے، 80,000 کے 80,000 دے دیو جی، چاہے وہ لفظ بھی نہ بولنا ہے، لیکن داؤ پیچ ان کو سارے آتے ہوتے، تو وہ عید کے قریب اپنے جانوروں کو بیچنے کے لیے، جو صحت مند جانور ہو، ابھی پوری عمر کا نہ ہو، تو اس کے دانت توڑ دیتے ہیں، اس کے دانت توڑ دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ اتر گئے ہیں نئے آ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے فقہاء کرام نے ان احوال کے پیش نظر یہ بتایا ہے کہ اس کے 2 دانت دیکھ کے پھر اس کو قربانی کے لیے لو۔ خود گھر میں پالا ہوا ہے، 2 سال پورے ہیں، چاہے دانت آئے ہیں یا نہیں ہیں، تو وہ جانور قربانی کے لیے پورا ہے۔ لیکن اگر بازار سے خریدیں گے تو پھر اس کے 2 دانت ضرور دیکھیں، کیونکہ کسی کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ وہ مال بیچنے کے لیے سچ بول دے یا جھوٹ بول دے، تو احتیاط اس کے اندر بڑی سخت ضروری ہے۔ تو یہ بنیادی باتیں ہیں جو جانور قربانی کا خریدنے کے لیے جائے اس کو چاہیے۔ پھر اس میں شریعت نے یہ بتایا ہے کہ خصی اور غیر خصی دونوں قربانی کے لیے جائز ہے۔ ایک طبقہ جو اہل اسلام والا ہے وہ پسند کرتا ہے کہ خصی جانور کیا جائے، قوت میں زیادہ ہوتا۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو خصی کی قربانی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے ایک طرف تم کہتے ہو عیب دار نہیں ہونا چاہیے، دوسری طرف خود عیب دار کر کے اس کو پھر اس کی قربانی کو کہتے ہو یہ صحیح ہو گئی ہے۔ تو یہ میں نے نہیں کیا، ایسے جانور کو جو خصی ہو قربانی کے لیے رسول اللہ نے پسند فرمایا۔ تو جو آپ نے پسند فرمایا اس کا مطلب ہے یہ اس کے ساتھ جو کام ہوا یہ اس کے گوشت کی قوت کو بڑھا دیتا ہے، اس کے گوشت کے اندر جو غیر افادی چیزیں ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں اور قوت اس کے جسم کی گوشت کے اندر آ جاتی ہے اور کھانے والے کو اس کے اندر فوائد ہوتے ہیں۔ تو یہ عیب نہیں ہے بلکہ اس کی کوالٹی ہے جو اسلام نے اس کے اندر پیدا کی ہوئی۔ تو خصی غیر خصی دونوں قسم کے جانور برابر ہوتے ہیں، لیکن پسند کیا گیا ہے خصی کو کہ اس کے گوشت میں قوت زیادہ ہوتی۔ تو یہ بنیادی ابتدائی باتیں تھیں جو جاننی بڑی ضروری ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ہمیں سمجھائی اس کے اندر، آپ سے پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کے اوپر 2 علیحدہ موضوع ہیں کہ وہ ہمارے باپ کیسے ہیں، اور ایک موضوع اس کے اوپر ہے کہ وہ سنت کا اصل جو طریقہ کار ہے وہ کیا، کیونکہ وہ اس وقت موضوع نہیں ہے تو میں ادھر نہیں جا رہا، صرف اتنی بات بتائی کہ تمہارے باپ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ کار ہے، تب سے چلا آ رہا ہے اور یہ صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ اسلام نے اس کو بڑا پسند کیا ہے کہ جس کے پاس پیسے ہوں وہ قربانی کرے، اپنا مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ اس دن عید الاضحیٰ والے دن اللہ کو قربانی سے بڑھ کر کوئی نیکی محبوب نہیں ہے۔ جو ماڈرن لوگ ہیں، جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، ملحد قسم کے لوگ ہیں، بے دین قسم کے لوگ ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہتے ہیں بھائی اتنا خون خرابہ ہوتا ہے، گن پڑتا ہے، نیکی ہے نا تو کسی کے گھر پیسے دے دو، کسی کی بچی کے رشتے کے لیے پیسے دے دو، فلاں کی ضرورت پوری کر دو، فلاں کا بیمار کا علاج کروا دو۔ تو اسلام نے سارے سوالوں کے جواب ایک ہی دفعہ دے دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن اللہ تعالیٰ کو جانور کی قربانی سے بڑھ کر کوئی نیکی قبول نہیں ہے، یہی نیکی ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ صرف ایک نیکی اس دن بڑھ سکتی ہے، ایک بس، وہ یہ کہ مجاہد میدان جہاد میں جائے تو شہید ہو جائے، اگر وہ واپس آ گیا غازی بن کے تو اس سے بہتر تھا کہ وہ بھی قربانی کرتا۔ آج سارے دروازے بند کر دیے، سارے سوالوں کے جواب دے دیے کہ اس دن قربانی سے بڑھ کے کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں عزت والی نہیں ہے۔ یہ اسلام کا
ایک خصوصی اہتمامی اعجاز ہے کہ قیامت تک جتنے بھی سوالات ہونے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کسی نہ کسی طرح جوابات ارشاد فرما دیے. تو لہٰذا اس میں جس کے پاس استطاعت ہے، ہمارے فقہاء کرام نے یہ بھی مسئلہ بیان کیا، اگر ایک بندہ ایک دن پہلے دن مستحق ہے، اس کو اس کے ساتھی مل کے تعاون کر دیتے ہیں اور اگلے دن وہ قربانی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو اگلے دن اس کے اوپر قربانی لازم ہے. تو یہ بڑا خوبصورت موضوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات ملتی ہیں کہ انسان اپنی جیب سے مال خرچ کر کے قربانی کرتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خوبصورت اور عظیم فریضہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.